السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 595۔ اس پیج میں سورۃ البلد کی آخری دو آیات 019 سے لے کر 020 تک، اور اسی پیج میں سورۃ الشمس مکمل آیات 001 سے لے کر 015 تک، اور اسی پیج میں سورۃ اللیل آیات 001 سے لے کر 009 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ۔ جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی ہماری آیتوں کے ساتھ، وہ بائیں ہاتھ والے ہیں، مشأمہ۔ اور سورہ واقعہ میں بھی بائیں ہاتھ والوں کا ذکر ہو چکا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا، جو نامراد ہوں گے اور بے مراد ہوں گے۔ علیہم نار مؤصدہ، ان پر آگ گھری ہوئی ہوگی، چاروں طرف سے آگ گھری ہوئی ہوگی۔ مؤصدہ، اس کی تفصیل سورہ فیل میں ہے کہ آگ جو بھڑکائی ہوئی، سلگائی ہوئی، انہا علیہم مؤصدۃ، کہ ان پر وہ گھری ہوئی ہوگی، انہیں گھیر لے گی چاروں طرف سے، فی عمد ممددہ، عمد یعنی ستون، ممددہ یعنی بڑے بڑے۔ تو بہرحال انگار وہاں انہیں چاروں طرف سے گھیر لے گی، اور یہ ہیں مجرمین جن کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها، قسم کھائی جا رہی ہے سورج اور اس کے روشنی کی، دھوپ کی۔ والقمر اذا تلاها، قسم کھائی جا رہی ہے چاند کی، جب چاند پیچھے چلے، منازل اس کے جو مقرر ہے اس میں، اور سورج کے پیچھے روشنی، اس طریقے سے قسم سورج کی، چاند کی۔ اور جب سورج نکلتا ہے تو دن، تو والنہار اذا جلاها، والنہار اذا جلاها، قسم کھائی جا رہی ہے دن کی، جبکہ ہا سے مراد سورج کو نمایاں کرے، اس لیے کہ دن نکلتا ہے تو سورج دیکھتے ہیں، تو اس سورج کے نمودار ہونے کی قسم، سورج کی قسم کھائی گئی، اس کی دھوپ کی، پھر دن کی، اور سورج کو جو نمودار کیا اس کی۔ واللیل اذا یغشاها، رات کی قسم، جب اسے رات ڈھانکتی ہے، ڈھانکتی ہے مطلب ساری دنیا میں تاریکی ہو جاتی ہے، یہ مراد ہے۔ والسماء وما بناها، آسمان کی قسم اور جو اسے بنایا۔ اب یہ احتمال ہے کہ جس نوعیت سے، جس کیفیت سے بنایا اس کی قسم، یہ ہے کہ یہ مطلب ماں کو مصدریہ لو یا موصولہ لو۔ موصولہ لینے کی صورت میں بعضوں نے ترجمہ کیا ہے جس نے بنایا، تو احتمال رہتا ہے جس نے بنایا اس کی قسم، یا ہے کہ جس طریقے سے بنایا۔ والارض وما طحاها، زمین کی اور اس کی جو اسے ہموار کیا۔ یہاں پر بھی ماں چاہے مصدریہ ہو یا موصولہ ہو۔ اب ان چیزوں کی یہ قسم کھا کر
کیا کہا جا رہا ہے؟ وہ نفس. ان عظیم آیات میں قسمیں کھا کر چند چیزوں کی کہا جا رہا ہے کہ نفس، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور اس نفس کی، اور اس کی کہ اسے درست کیا. اب یہ نفس دونوں ہی ہو سکتے ہیں اور دونوں ہی ہیں، یعنی کہ ایک خیر والا تو دوسرا شر والا، جیسے کہ اگلی آیت میں ہے. تو نفس کو پیدا کیا، ٹھیک ٹھاک کیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. دیکھیں، الہام کیا. الہام کیا یعنی سمجھ دی اس نفس کو بدکاری کی اور پرہیزگاری کی. تو دونوں ہوئے نفس. اب یہ بھی بتلایا گیا کہ بدکاری اور پرہیزگاری کی سمجھ عطا کی. اب جو کوئی سمجھ سے کام لے گا، قد افلح من زکاہا، کامیاب ہوا جس نے اس نفس کو پاک کیا. پاک شرک کی آلودگیوں سے، کینہ، بغض، حسد. وقد خواب من دساہا، دساہا یعنی روندنا. تو نامراد ہوا جس نے اس نفس کو، اپنے نفس کو خاک میں ملایا. مطلب اس دین کو نہیں سمجھا، پرہیزگاری کو اختیار نہیں کیا، بلکہ بدکاری میں لگا رہا، گویا کہ رون دیا. کذبت ثمود بطغواہا. اب قوموں کا حال، تو اس میں قوم سمود کا جھٹلایا کسی رسولوں کو. مطلب رسول تو ان کی طرف ایک ہی آیا، مگر پچھلی آیت میں گزر چکا ہے کہ رسولوں کو سرکشی کی وجہ سے انہوں نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا. اب اس کی کچھ تفصیل بتائی جا رہی ہے. اذ انبعث اشقاها، اشقا یعنی ایک بدبخت ان میں کا کھڑا ہوا مطلب پیش ہوا، آگے آگے. جس اونٹنی کا تقاضا کیا تھا اسے ہلاک کرنے کے لیے. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، جبکہ انہیں اللہ کے رسول نے آگاہ کر دیا تھا اونٹنی کے بارے میں، اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی پلانے کی بارے میں. آگاہ یہ کیا تھا کہ اس اونٹنی کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا، اور اس کی پانی کی باری ہوگی ایک دن کی اور دوسرے روز تمہاری، لہذا ایک دن وہ آ کر پانی پیے گی تو اسے برائی سے نہیں چھونا. مگر ایک شخص اٹھا، یعنی آگے آگے رہا. اب وہ چونکہ قوم کی طرف سے تھا اس لیے جمع کا صیغہ آ رہا ہے فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا. جھٹلایا رسول کو اور اونٹنی کو مار دیا، یعنی کوچے کاٹے. تو ان کے رب نے ان پر ہلاکت بھیجی ان کے گناہوں کے بموجب، تو برابر کر دیا. فسواہا یعنی سارے کے سارے جو مجرمین تھے ہلاکت میں آ گئے. تو قسمیں کھائی گئی، نفس کو واضح کر دیا گیا، اور ایک قصہ مختصر سا بیان کیا گیا. اب جب اس بستی کو ہلاک کیا، وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں انجام کا. کیا مطلب انجام کا؟ دیکھیے، دنیا میں اگر کوئی قوم کسی بستی کو ہلاک کر دے تو اسے ڈر رہتا ہے کہ اسے اب دوسری بستیاں آئیں اور اس سے تاوان دلائیں. یہی ہوتا ہے، جنگیں ہوتی ہیں، اور جنگ میں کسی دوسری ملکوں پر کوئی ہلاکت کے بمبارے اور ہلاکت میں ڈالتا ہے لوگوں کو جنگ کی وجہ سے، تو ڈر رہتا ہے کہ تاوان لیا جائے گا. مگر یہ تو اللہ کی سلطنت ہے، اسے کوئی ڈر نہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشا، رات کی قسم کھائی جا رہی جب چھا جائے، ساری دنیا میں چھا جاتے ہیں اندھیریوں کے ساتھ. والنہار اذا تجلی، دن کی جب وہ روشن ہوتا ہے. تو رات کی تاریکی، رات، دن اور دن کی روشنی، ان کی قسمیں کھائی جا رہی ہیں. وما خلق الذکر والانثى، ذکر انثى نر و مادہ، میل فیمیل جو اللہ نے بنائے. اب بنانے کے بعد ان میں کا ہر ایک مختلف طریقے اپناتا ہے. ان سعیکم لشتی، تمہاری کوشش، تمہاری جد و جہد مختلف ہے ہر ایک کی، چاہے عورت ہو مرد ہو، ہر ایک کی. اب اس کی شکل کیا ہے مختلف کی؟ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جو شخص دے یعنی خیر خیرات، تصدیق کرے، واتقا پرہیزگاری اختیار کرے، مطلب دے پرہیزگاری اختیار کرے اور تصدیق کرے، وصدق بالحسنى بھلی باتوں کی تصدیق کرے، جس طریقے سے ابوبکر صدیق. تو یہ صفات ایسی ہیں کہ ہم اسے سہولت دیں گے. فَسَنُيَسِّرُهُ، ہم اسے سہولت دیں گے، راستے کو آسان کر دیں گے. تو مطلب ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، یعنی ہم اسے توفیق عطا کریں گے ہر معاملے میں. اب اس کے خلاف سنیے. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، جو کوئی بخل اختیار کرے، بے پرواہ ہو جائے، جھٹلائے، وصدق کے مقابلے میں، یعنی صدق بالحسنى کے مقابلے میں اس نے بھلی باتوں کو جھٹلایا. تو ظاہر ہے جس طریقے سے پرہیزگاری اختیار کرنے والے کو فَسَنُيَسِّرُهُ، تو اب اس کے لیے بھی یہی ہے، لیکن اگلے پیج میں پڑھیں گے کہ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، کہ ہم اسے توفیق نہیں دیں گے بلکہ تنگی اور مشکلات کے لیے راہ ہموار کریں گے. تو مکمل ہوا پہلے شخص کا معاملہ، اور دوسرے شخص کا معاملہ بھی مکمل آئندہ پیج پر. جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.